اللہ رب العالمین بار بار فرماتا ہے جہاں نماز وہاں زکوٰۃ، جہاں نماز وہاں زکوٰۃ۔ تو یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو حساب لگا کے زکوٰۃ نکالتا ہوگا، ورنہ میرے بھائی یاد رکھیے کہ آپ تو مال چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن حساب قبر میں آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کے بچے یہاں عیاشی کر لیں گے، آپ کے بچے آپ کا مال اڑا دیں گے، لیکن یاد رکھیے حساب آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کے نام پہ سارا پیسہ ہے، آپ سے پوچھا جائے گا زکوٰۃ دیا کہ نہیں دیا۔ تو یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے، یہ معاملہ اتنا سخت ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے مسند پہ بیٹھے ہیں، اور اس وقت ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک قبیلہ ہے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن ہم خود تقسیم کریں گے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دیں گے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو زکوٰۃ نکلتا تھا اسے خلافت کے حوالے کیا جاتا تھا، امیر المؤمنین کے حوالے کیا جاتا تھا، بیت المال کے حوالے کیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی کہ جو نبی کے بعد مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو نبی کے بعد نبی کی مسند کو سنبھالتا ہے، یہ مسئلہ سننے کے بعد قوم سے ایک بات کہتے ہیں کہ لشکر تیار کرو، جنگ کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے، ایسا ہی حل ہو جائے گا، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں عمر، یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور میرے نبی کے دین میں کوئی نقص نکال دے، میرے نبی کے دین کو کوئی ذرہ برابر بھی تبدیل کرنے کی کوشش کر لے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ، اور حضرت ابو بکر نے کہا عمر میرا جملہ سنو، میں صرف زکوٰۃ پہ جنگ نہیں کرنے کی بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ نبی کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ باندھنے والی رسی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اور اگر وہ مجھے دینے سے انکار کریں کہ میں اونٹ کے ساتھ باندھنے والی رسی تمہیں نہیں دیتا، تو میں ابو بکر اس سے رسی لینے کے لیے جنگ کروں گا۔ تو یہ معاملہ ہے، صحابہ کے زمانے میں اتنا سخت معاملہ تھا۔ ہمارے یہاں بڑا آسان ہو گیا ہے، مال آ رہا ہے، کاریں کما رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ سخت ہے، اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اسے بڑی تاکید سے بیان کرتا ہے۔ اسلام کے 5 احکام میں سے یہ بنیادی احکام ہے، تو اس کا حساب خود لگائیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، پورے گھر والے کے پاس۔ اس کے بعد اس کو اپنے قریبی رشتہ دارے میں جو غریب ہیں ان کے حوالے کیجئے، مسکین ہے، غریب ہے، مدرسہ ہے، یتیم خانہ ہے، جہاں چاہیے جو بھی مستحق ہیں ان کے حوالے کیجئے۔